ارے یار یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں اتنی چھڑ کیوں ہے؟ ارے بھائی قرآن و حدیث سے دلیل اس چیز کی دی جاتی ہے کہ جو فرض، واجب، سنت یا نفل ہو، ہم اس کو ہی چاروں میں سے ہم کچھ نہیں مانتے، نہ ہم اسے فرض مانتے ہیں، نہ واجب مانتے ہیں، نہ سنت مانتے ہیں، نہ ہم نفل مانتے ہیں۔ ہم اس کو ہی چاروں میں سے ہم کچھ نہیں مانتے، نہ ہم اسے فرض مانتے ہیں، نہ واجب مانتے ہیں، نہ سنت مانتے ہیں، نہ ہم نفل مانتے ہیں۔ کیسے بولوں میں؟ کیسے بولوں؟ خاموش تو کرا اس کو۔ میں بول ہی رہا ہوں، تو وہ کہاں سے بول رہا ہے؟ پچھوڑ سے بول رہا ہے نور حسن۔ سامعین دیکھیں، اس نے مجھے پہلے پوچھا، پہلے کہا کہ علی اصغر صاحب، میں نے کہا ہاں، پھر بول رہا ہے کون؟ تو اب دیکھیں الطاری الداری کے اندر سے مصطفی قادری لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 22 پر کہ دیوبندی کو مولانا کہنا۔ خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش دونوں کو۔ ہاں بھیج دیا پہلے بھیج دیا۔ علی اصغر پہلے حوالہ بھیجتا ہے، بعد میں بات کرتا ہے۔ ہاں علی اصغر پہلے حوالہ بھیجتا ہے، پھر بات کرتا ہے۔ تمہارے کو تو بار بار بولنا پڑتا ہے، حوالہ دے بولنا پڑتا ہے۔ خاموش رہا سامع، خاموش رہا۔ میں نے بھیج دیا۔ طاہر رضا دے رہا ہوں، پھر طاہر رضا ہوا نا، پہنچا نا، دیکھ پہنچ گیا، بول رہا ہے نہیں بھیجا۔ تو کہہ رہا ہے کہ دیوبندی وہابی کو خاموش رہا، صاحب کہنا، مولانا کہنا، رحمۃ اللہ علیہ کہنا، جلسہ کا صدر بنانا کفر ہے۔ تیری عقل کھو گئی کیا کہ علی اصغر کا نام سن کر کے تیرا دماغ معاف ہو چکا ہے؟ دیکھو میں اوپر سے پڑھ رہا ہوں، مبتلی ختم نبوت کو مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنا کفر ہے۔ نیچے نشان دیکھ، دیوبندی وہابی مجوز کذب، خدا کو جس نے اللہ تعالیٰ کو کا ظالم، جاہل، چور، شرابی ہونا تک لکھا۔ مولانا صاحب لکھنا اسلامی جلسے کا صدر، مسلمان ہند کا شیخ بنانا کفر ہے۔ مکرمی جناب مولانا صاحب السلام علیکم لکھنا کلمہ کفر و ضلال ہے۔ تو مجھے صاحب کہ کافر ہو گیا نور حسن، آگے حوالہ دے رہا ہوں۔ نہیں خاموش رہا، خاموش بولنے کا دیر تو، ارے جواب دے، اس طرح خاموش کرانا اس کو، ٹھیک ہے بول۔ جناب اصغر دیوبندی صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں صاحب جی، وہ صفائی کرنے والے صاحب جی، اس کا یہ مطلب ہوا، ٹھیک ہے صاحب، یعنی صفائی ستھرائی کرنے والے لوگ، جانتے ہو وہ صفائی کون لوگ کرتے ہیں؟ بہرحال چھوڑو، میں پوچھ رہا ہوں، معلوم کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے تعلق سے اور علم غیب کے تعلق سے تمہارا نظریہ کیا ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے اور علم کے تعلق سے نظریہ کیا ہے؟ دیوبندی حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور علم کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا انکار کرتے ہیں اور علم غیب کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ میرا اعتراض ہے تم سے، تمہارا کیا ماننا ہے، کیا نظریہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کا اگر کس نے انکار کیا تو وہ شریعت کے دائرے میں مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کیا تو وہ کیا ہے، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بس اتنا جاننا ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنی یار جناب، ادھر ادھر کی لنترانی مت ہانکو۔ میں پوائنٹ کچھ اور پوچھ رہا ہوں اور بات کچھ اور کہہ رہے ہو، ادھر ادھر مت جاؤ یار، بس اسی کا جواب دے دو، ٹھیک ہے؟ حضور کے علم کا اقرار کرنا اور علم غیب کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ کے علم غیب کا اقرار کرنا اور علم کا انکار کرنا، یہ کیسا ہے یار تمہاری دیوبندیت میں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا اس کا جواب دے دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین میں نے حوالہ بھیج دیا ہے اس کے پرسنل پہ، جال حق میں یہ مجھے پوچھ رہا ہے علم کا انکار کرنا، علم کا اقرار کرنا، علم غیب کا انکار کرنا، یہ اس کے حکیم الامت لکھ رہا ہے جال حق صفحہ نمبر 126 کے اندر، قاسم صاحب نے تحذیر الناس میں کمالی کر دیا کہ ساری مخلوقات سے حضور علیہ السلام کا علم زیادہ مانا۔ اس کے حکیم الامت جو کہلاتے ہیں، نور حسن آج کا ہے، میں کیا بولوں اس کو، یہ سوال کرنے آیا ہے، تم نبی علیہ السلام کے علم کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ تم اپنے گھر کی کتاب کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ رسوا و ذلیل ہونے کیوں آتے ہو نور حسن علی اصغر کے ہاتھ سے؟
تمہاری کتاب میں تمہارا حکیم الامت کہہ رہا ہے قاسم صاحب نے کمال کر دیا. یہ کمال کی بات ہے، کمال کا عقیدہ ہے، کمال کا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم کو تمام مخلوقات کے علم سے زیادہ مانا ہے. تجھے پتہ نہیں ہے؟ ابھی تو کچھ دن پہلے رسوا ہوا، ذلیل ہوا، فون کیا، پھر تو رسوا ہوا، آج پھر فون کر کے رسوا ہونے آیا ہے. تجھے کیا اچھا لگتا ہے اپنے دھرم کو، اپنے حکیم الامت کو، اپنے مجدد کو رسوا کرنے میں؟ دوسری بات سامعین، اس سے پہلے میں دوسرا حوالہ دیا تھا جعل حق سے، پھر آئے رسوا ہونے کے لیے. اس کے حکیم الامت کہہ رہا ہے دیوبندی وہابی ہمارے مخالف جو ہیں علم غیب کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو گھر سے میں نے حوالہ دیا تھا، اس کا مجدد خود علم غیب کا انکار کر رہا ہے. کیا کون سا حوالہ دیا تھا؟ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29. ٹھیک ہے، یہ حوالہ دے رہا ہوں، لے حوالہ لے. کون ہے؟ ہاں لے حوالہ دے رہا ہوں. تیرے مجدد کو میں کس طرح دیو کا بندہ شیطان ثابت کر رہا ہوں. دیکھ یہ فتاوی رضویہ. ارے 12 میں تو 1.5 منٹ پہلے. ٹھیک ہے بول. ہاں دے رہا ہوں، دھجیاں اڑاتا ہوں ابھی. جناب حضرات، آپ سن رہے ہیں جو میں نے علی اصغر صاحب سے پوچھا وہ جواب نہیں دیا انہوں نے، اور بدتمیزی اتنی کر رہے تھے حد سے زیادہ. میں بہت ادب و احترام کے دائرے میں رہ کر بات کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے سامنے والا نا غصہ کر جائے، بوکھلا جائے، وہ بھی سامنے سے پلٹ کے ان کے اکابر کو یا ان کو کچھ کہے. مگر میں اس موڈ میں ہوں ہی نہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ چلو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تمام کائنات کے علم سے زیادہ مانا، ٹھیک، چلو حضور کے علم کو مان لیا. جس نے اللہ رب العزت کے علم کا انکار کیا یا علم میں کہیں جو ہے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ فلاں بات نہیں جانتا تھا، اگر جانتا تو ایسا کرتا، ایسا کرنے والے پر علماء دیوبند کا کیا نظریہ ہے، کیا حکم ہے، شریعت کا ایسے انسان پر کیا جو ہے حکم آئے گا، کفر کا یا ایمان کا، وہ مسلمان ہی رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ تھوڑی سی اس کی اور وضاحت کر دیں. اللہ تعالیٰ کے علم کا اگر کہیں نہ کہیں انکار کیا یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ جانتا یا فلاں بات جانتا تو ایسا کرتا یا ویسا کرتا، اس تعلق سے علماء دیوبند کا اور ان کی پوری جماعت کا کیا نظریہ ہے، اس پر تھوڑی سی وضاحت کریں، ادھر ادھر نہیں بھاگیے گا. بولیں جناب. ابھی ٹائم ہے تمہارا؟ ہاں میرا ٹائم ہے، بس ان سے یہی پوچھنا ہے، مگر اگر یہ ادھر ادھر دوڑیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، یہ مجھ سے سوال کرنے آیا ہے اور یہ چیلنج کرتا ہے پوری دیوبندیت کو. دیوبندی کسی علمائی کے لال نے ایسا اولاد نہیں پیدا کیا ہے، دیوبندی کسی عورت نے کیا. نور حسن سے بات کرے. میرا اصول یہ ہے کہ ہم سوال کا جواب نہیں دیتے. یہ میں پیش کرتا ہوں، یہ یار خان نعیمی کی نور العرفان حوالہ ہے، وہ حوالہ دیکھ کر کے کیا ہے اس کے اندر. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود قرار دے دیا. شیطان نے سوال کیا تھا تو اصول بتا رہا ہے کہ شیطان کے ہر سوال کا جواب دینا نہیں چاہیے. یہ بول رہا ہے ادب سے بات کر رہا ہوں، پیار سے بات کر رہا ہوں، یہ مجھے غصہ دلا رہا ہے. غصہ کیوں ہوگا تو، جب کہ میں تیرے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں. ہمارا کیا عقیدہ ہے تو پوچھ رہا ہے ہم سے. ہمارا گھر کا معتبر نہیں ہے نا. تیرا مولوی ہمارے متعلق جو گواہی دیں گے تو اس کا اعتبار کرے گا تو. اب تیرے گھر سے میں نے حوالہ دیا ہے، تیرا احمد یار خان میں لکھتا ہے کہ دیوبندی اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور خود تیرا احمد یار تیرا مجدد جو ہے یہ فتاوی رضویہ میں لکھتا ہے نبی علیہ السلام غیب اشیاء کو نہیں جانتے، یعنی علم غیب کو نہیں جانتے. اور حنفیہ نے اس پر کفر کا فتوی اس لیے دیا ہے کہ قرآن پاک اس آیت کا مخالف ہے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا علم غیب مانے وہ قرآن پاک کی اس آیت کا مخالف ہے کہ یہاں اللہ کہتا ہے ہمارے ساتھ کوئی علم غیب نہیں جانتا، اور تم کہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، تو تمہارا مجدد کا آدمی کافر ہے. ٹھیک ہے، دوسرا حوالہ دے رہا ہوں میں. یہ مجھ سے علم غیب پر ہم پوچھ رہا ہے، اس کا مجدد دوسری بات یہاں کہہ رہا ہے. دیکھیں جعل حق صفحہ نمبر 399 حوالہ بھیج دیا، دیکھ تیرے پرسنل پہ، کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرے تو کیا تعجب ہے. کون؟ دیوبندی خدا کے علم غیب کی بھی منکر ہیں،
تو اگر حضور علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کرے تو کیا تعجب ہے؟ یہ چیز ہے. یہاں نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار کون کر رہا ہے؟ اس کا مجدد. لیکن میں نے اس کو پہلے حوالہ بھیجا تھا فتاوی فیض الرسول، ٹھیک ہے، اس میں کہتا ہے نبی علیہ السلام کی ٹائم ہو گیا چلو بولو انور بھائی. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جناب حضرات، میں نے معلوم کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے علم کا انکار کرنے والا مسلمان ہوگا یا کافر. تو یہ میرے سوال کا جواب نہ دے کر سنترانیاں ہانک رہے ہیں اور یہ وہ آیت پیش کر رہے ہیں جس آیت پاک سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کل علم کی نفی یا پھر ذاتی علم کی نفی، ٹھیک ہے، یا پھر یہاں علم غیب کے تعلق سے 3 نظریے رکھنے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی و انکساری. یہ لوگ ہی بےہودہ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی جہاں نفی ہے وہاں 3 باتیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. پہلی بات، حضور کا ذاتی علم مراد، ٹھیک ہے، حضور کے ذاتی علم غیب کو تسلیم نہیں کرتے ہم لوگ. دوسری بات، کل علم غیب یعنی جتنا علم غیب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جتنا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اتنا علم ہم رسول اللہ کے لیے نہیں مانتے. تیسری بات، اگر کہیں حضور نے ایسا فرمایا تو وہاں عاجزی و انکساری بھی ہو سکتی ہے. قرآن پاک میں آیا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیا کمائے گا، کہاں مرے گا، مگر میرے آقا نے میدان بدر میں پہلے ہی بتا دیا کہ یہاں ابو جہل مرے گا اور اسے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ماریں گے، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں فلاں کافر مرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کا پورا نقشہ کھینچ دیا 1 دن پہلے. تو یہ علم غیب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہرحال، مگر یہ اس بات کا جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم کا اگر کوئی انکار کرے وہ مسلمان ہوگا یا کافر. اللہ تعالیٰ فلاں چیز جانتا، فلاں بات جانتا یا یہ بات جانتا تو ایسا کرتا. ایسا کرنے والے پر شریعت کا حکم کیا لگے گا یہ پوچھنا ہے یار. ادھر ادھر کی لنترانیاں مت آنکھوں، مجھے معلوم ہے. ٹائم ہو گیا. اب ایک بات سن لو کرنے کی، مطلب موضوع سے بھٹکو تو موضوع سے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس پر بات کرو. یہاں علم غیب کی بات نہیں ہو رہی ہے، موضوع سے کیوں بھٹک رہے ہو؟ خاموش رہو، بالکل مت بولو، 2 آدمی مت بولو. خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا. میری باری مت لے، میری باری میں میرا ٹائم مت لے. خاموش رہا، خاموش. کس نے بنایا تجھے؟ شرائط دے. خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا. میری باری میں خاموش رہا، میری باری میں خاموش، میری باری میں خاموش، میری باری میں خاموش، میری باری میں خاموش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، اس نے سوال کیا مجھ سے، ٹھیک ہے، تو اس سوال کے متعلق اس کے نور العرفان میں نے بھیج دیا پرسنل پہ، صفحہ نمبر 240 ہے. اس میں اس کا حکیم المت لکھتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مد مقابل کی ہر بات اور ہر دلیل کا جواب نہیں دینا چاہیے. کون لکھ رہا ہے؟ مد مقابل کا. نور حسن میرا مد مقابل ہے. یہ اصول بتا رہا، مد مقابل کی ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے. میرا اصول نہیں ہے، دیوبندی گھر کا اصول نہیں ہے، یہ نور حسن گھر کا اصول ہے کہ رب نے شیطان کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ مردود کر کے نکال دیا ہے. تو جو شیطان ہوتا ہے، شیطان کے سوال کا جواب دینا نہیں چاہیے، ہر سوال کا جواب. تو خاموش رہو. آگے حوالہ دے رہا ہوں. اس نے کہا نور حسن نے کہ نبی علیہ السلام کے ہم علم غیب کو عطائی نہیں مانتے، ذاتی مانتے ہیں. تو اس کا احمد یار، اس کا مجدد کا ملفوظ ہے صفحہ نمبر 60 حصہ 4 میں لکھا ہوا ہے، نیچے ایک نشان دیا. دیکھ حوالہ پہلے علی اصغر پہلے حوالہ بھیجتا ہے. لکھا ہے کسی طرح کا علم غیب کسی کو نہیں سوائے رب عز و جل کے. کسی طرح کا، نہ علم ذاتی نہ عطائی. کیا اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہ ذاتی ہے نہ عطائی ہے. اس کا یہ مجدد لکھ رہا ہے. آگے دوسرا حوالہ میں نے دیا تھا اس سے پہلے، شاید وہ اس کو ہضم کر گیا یا فاتح پڑھ کھا گیا ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں، علم غیب ذاتی کو کہتے ہیں. تو یہاں اس کا مجدد نے خلاصہ کر دیا کہ خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو. کیڑا ہے، کیڑا علی اصغر ہے نا، بولے بغیر تمہاری سانس اٹک جائے گی. علی اصغر دلال سے بات کرتے ہیں نا.
इसने झूठ बोला है अपने मुजद्दिद पर, इसने अपने मुजद्दिद की मुखालिफत की है। इम्तियाज़ अहल सुन्नत लिख रहा है जो आला हज़रत की मुखालिफत करेगा उसका ख़ात्मा ईमान पर नहीं होगा। सबसे पहले इसने साहिब कह करके इसने क्या है कुफ्र घाट उतर गया, अपने गले पर कुफ्र का तौक पहन लिया नूर हसन, इसको उतारने की हिम्मत नहीं है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, मैंने असगर देवबंदी से पूछा था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के लिए अगर कोई ये कहे कि अल्लाह ताला अगर ये बात जानता तो ऐसा करता, जानता तो ऐसा करता, यानी ऐसा नहीं करा, यानी इस बारे में मालूम नहीं था, इल्म नहीं था, ऐसा कहने वाले पर हुक्म क्या लगेगा शरीयत का? मैं तो इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, तमाम तरह की लंतरानियां हाथ पर गिर रहा है, और जो तुझे अल हक का हवाला दे रहा है, जरा थोड़ा सा और आगे को बढ़ जा, तेरी आंखें अगर सही सलामत है तो जरा देख ले आगे क्या लिखा हुआ है आईफोन में, जरा देख ले आगे। खैर, ये जवाब नहीं देगा, मुझे मालूम है कि जितने भी दुश्मन रसूल हैं, गद्दार रसूल हैं, ये जो है अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आते हैं, और जितनी भी इनकी बेइज्जती हो जाए वो इनको इज्जत नजर आती है, इज्जत लगती है। बागैरत इंसान मौत के घाट उतर जाता, मर जाता, समझे, बाइज्जत, मगर ये बेइज्जत लोग हैं, बेगैरत लोग हैं, बेशरम लोग हैं, और देवबंदी वहाबी बनने के लिए बेशरम, बेहया, बेगैरत होना जरूरी है, लाजमी है। इज्जतदार कोई वहाबी देवबंदी बदमज़हब बन ही नहीं सकता। मेरा कहना जो पूछना है उसका जवाब दे, लंतरानी मत हाथ, जवाब दे दे। टाइम है तुम्हारा, बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के लिए ऐसी बात कहना कि अल्लाह ताला अगर ये जानता तो ऐसा करता। हाँ, चल बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, सबसे पहले इसने जो मुझे कहा कि साहब, तो इस पर मैंने उस पर कुफ्र का फतवा लगाया उसके घर से। सामीन देखें कुफ्र का तौक गले पर लटक चुका है, इसके लिए हिम्मत नहीं हो रही इसकी। देखो मेरी बारी में बोल रहा है, यही हालत तुम्हारी होती है, यही हालत तुम्हारी होती है। मौजू तय किसने किया है? तो मौजू किसने किया है? मैं जवाब दूंगा तुझे, फिक्र मत कर, मैं जवाब दूंगा। पहले अपने गर्दन से कुफ्र का तौक तो उतार तो ले, जवाब तो दे दे इसका। तू मुनाजरा करेगा, मुनाजरा करेगा ताहिर, मुनाजरा तू करेगा। चलो ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। चल एक खामोश रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ। नूर हसन मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या सवाल तेरा है बोल। अपने खामोश रहा। अपनी गर्दन से कुफ्र का तौक उतार नहीं पाया है, देवबंदी को साहब कह करके अपने मुस्तफ़ा कादरी की फतवे से तो काफिर हो चुका है। तेरी हिम्मत नहीं अपने गर्दन से कुफ्र का तौक उतारे तो चिल्ला रहा है। तेरी हिम्मत है ऐसी बात करने की? चल सवाल कर, तू क्या बोलता है बोल। क्या फिर मरेगा? हाँ, असगर देवबंदी साहब, ये जो मैंने तुझे बोला है, ये इसका मतलब क्या है, जरा थोड़ा सा बता दे। साहिब का मतलब दोस्त, साथी, सफाई करने वाला, गधे, झाड़ू मारने वाला। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। सामीन, साहिब का मतलब बोल रहा है सफाई करने वाला। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को कहा है वमा साहिबुकुम बिमजनून, आपका साथी और साहिब मजनून नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम को इसने सफाई करने वाला कहा। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। सामीन देखें, नबी अलैहिस्सलाम को सफाई करने वाला कहा है। मामला उल्टा है, रसूलुल्लाह के इल्म का इनकार नहीं कर। मेरी बारी में बोल रहा है, खामोश करा उसको। खामोश, मेरी बारी में खामोश। नूर हसन, इससे पहले भी ऐसा ही हुआ था, मेरी बारी में तुझे खामोश करना पड़ रहा था बार बार। तेरी हिम्मत नहीं खामोश नहीं होने की। चल अब तू मेरे बारे में बोलेगा, चल बोल क्या बोलता है बोल। ऐसा है तो मेरी बात सुन। तू खामोश। नूर हसन बोल, क्या बोलता है, क्या तेरा सवाल है बोल। बोल। तू नहीं, नूर हसन बोल। तू बोलेगा 2 मिनट, वो बोलेगा 2 मिनट। क्या ये नाटक लगा रखा है? ये बरेली शरीर का दरगाह है क्या? एक बार तो तू जाएगा सजदा करने के लिए, तब नूर हसन जाएगा, फिर तेरी घरवाली जाएगी। ये दरगाह पाया है तू बरेली शरीर का।
چل خاموش رہا، خاموش رہا، بالکل مت بول، بالکل مت بول، چل نور حسن بول، بالکل مت بول، خاموش رہا، وہ بند کر، خاموش۔ اب کفر کا گھاٹ اتر گیا تو چلا رہا ہے مردود کہیں کا، علی اصغر ہے، علی اصغر، علی اصغر۔ خاموش رہا تو نور حسن بول، کیا سوال بول، سوال کر، جلدی جلدی سوال کر، سوال کر نور حسن، سوال کر۔ اب میں بول رہا ہوں سوال کا سوال نہیں کر، چل سوال کر، سوال کر نور حسن۔ ہاں ہاں بول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بات جانتا تو ایسا کرتا، فلاں بات جانتا تو ایسا کرتا، ہاں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی نفی دکھا رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ مگر ایک طرف نظریہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، یعنی ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے۔ زمین و آسمان کے بیچ جو بھی چیزیں ہیں، سمندر کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، بے شک، کائنات میں ذرے ذرے میں جو بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ہاں کون کیا مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بات جانتا، ایسا جانتا تو ایسا کرتا، ایسا کہنے والے پر شریعت کا کیا حکم آئے گا یہ بتاؤ؟ کوئی حکم نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم کی نفی آ رہی ہے۔ یہ ترجمہ ہے، یہ نہ تفسیر نہیں ہے۔ مثال، خاموش رہا، خاموش رہا، میں بول رہا ہوں، خاموش رہا، میری بارے میں خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا، خاموش رہا، میری بارے میں خاموش رہا، خاموش رہا، میں بتا رہا ہوں، خاموش رہا، میری بارے میں خاموش رہا، میری بارے میں خاموش رہا۔ ہاں تو بول لے، پھر بول لے، چل تو بول لے، پھر بول لے تو، چل بول لے۔ ایک منٹ ہوا ہے، ایک منٹ بول لے۔ جواب نہیں دے گا، ادھر ادھر بھاگے گا، دیکھ لو۔ ہاں بولن طرح نہیں آگے گا، چل بول 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 ایسے بول۔ ہو گیا ٹائم اس کا، چل ایک منٹ ہوا، بول تو 2 منٹ بول لیا چل۔ کہ پھر کیوں بول رہا تھا بیچ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اگر ترجمہ میں کوئی ایسا کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیکھے گا یا جانے گا تو یہ گستاخی نہیں، میں کہہ رہا ہوں۔ تو اگر تیرے نزدیک گستاخی، میں جواب دے دیا نا، پھر اس میں بات کو طول دینے کی کیا ضرورت؟ تیرے نزدیک اس پر اگر کوئی پھر خاموش، میں نے پھر جواب دے رہا ہوں، خاموش رہا۔ تیرے نزدیک کوئی حکم ہے، حکم لگا دے، بات ختم ہو جائے گی نا۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ اللہ سچوں کو دیکھے گا، ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا یا جانے گا، تو اگر ایسا کوئی کہے، اس پر اگر حکم ہے، حکم لگا دے۔ میں نے کہا کوئی حکم نہیں اس کے اوپر۔ اس سے حساب کتاب لے لے گا، ہر ایک چیز کی خبر لے لے گا اس سے۔ پھر میری بارے میں بول رہا ہے، پھر میری بارے میں بول رہا ہے، پھر میری بارے میں بول رہا ہے۔ تو نے پوچھا اس پر کیا حکم لگے گا، میں نے کہا نہیں لگے گا حکم۔ تو نے کہا حکم، دونوں سامنے دیکھے، دونوں بول رہا ہے، دونوں بول رہا ہے۔ حالات دیکھو خراب کیسی ہو گئی، دیکھو دونوں بول رہا ہے، دونوں بول رہا ہے۔ یا تو بول مجھ سے بات کرے، وہ مجھ سے کون بات کرے گا؟ مجھ سے بات کون کرے گا؟ مجھ سے بات کون کرے گا؟ کون بات کرے گا مجھ سے کون بات کرے گا؟ نہیں، پہلے فیصلہ کر کون بات کرے گا مجھ سے؟ نور حسن خاموش رہے گا نا؟ 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 پہلے دونوں طے کر کون بات کرے گا مجھ سے؟ دونوں نہیں، پہلے طے کر کون بات کرے گا مجھ سے؟ پہلے طے کر کون بات کرے گا مجھ سے؟ پہلے حکم میرا حکم ہے۔ حکم کس نے شرائط میں کن طے کیا؟ حکم طے کس نے کیا شرائط میں؟ خاموش رہا۔ سامعین، میں نے جواب دے دیا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ کہے کہ اللہ سچوں کو دیکھے گا یا جانے گا یا جھوٹوں کو دیکھے جانے گا، اس پر کوئی حکم نہیں ہے۔ میں نے بول دے، پھر بولا جواب نہیں دے رہا ہے۔ سوال کرو اس سے۔ ہاں کر، پھر سے کر۔ تو خاموش رہا، کوئی خاموش رہا، کونڈا کھا کر آیا، خاموش رہا۔ شربت پی کا ہے تازیہ کا، خاموش رہا۔ تازیہ کا شربت پی کا ہے جو تیرا مجدد حرام لکھا ہے، خاموش رہا۔ تیرا مجدد حرام لکھا ہے، خاموش رہا۔ تازیہ کا شربت پی کا ہے، تیرا مجدد فتاوی رضویہ میں تازیہ کا شربت پینے کو حرام لکھا ہے، خاموش رہا۔ تو پی کیا ہے؟ بو آ رہی تیرے منہ سے بو آ رہی ہے، خاموش رہا۔ ہاں بول۔ جو اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرے ہاں کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز اگر جانتا تو ایسا کرتا، یعنی نہیں جانتا اس لیے ایسا نہیں کیا، یعنی مثال کے طور پر، ایک مثال کے طور پر۔ مثال نہیں، یہاں سے سوال کیا ہے تو حکم لگا اس کے اوپر۔ مثال سے عقیدہ نہیں بنتا، بات سیدھی بول۔ بس حرام، یہ رسوائی زمانہ سوال کرنے آتا نہیں ہے، اپنے گھر کے وصول کے خلاف سوال کرتا ہے۔ تیرا گھر کا کہہ رہا ہے کہ شیطان کے سوال، ہاں تو خاموش رہا، میں جواب دے رہا ہوں، خاموش رہا۔ سامعین، اس نے دو سوال کیا ہے، دو سوال اس نے کیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا انکار کرے وہ کیسا ہے، اور جو یہ کہے اللہ تبارک اگر جانتا
یا دیکھتا ضرور جان لے گا، ضرور دیکھے گا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پھر بول رہا ہے، خاموش رہا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا انکار کرے. میرا 2 منٹ ہے، مجھے بولنے دیتا نہیں، میری ہر باری میں تجھے خاموش ہونے کے لیے بولنا پڑتا ہے مجھے. ہاں تو بولنے دیا تو نے بولنا، بول تو. ارے تو بولنے دیا مجھے تبھی بولتا ہوں میں. تو میرے سے بات کون کرے؟ پہلے فیصلہ کر. تو دونوں مت بول. کون فیصلہ کرے؟ کون مجھ سے بات کرے گا پہلے؟ میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، میرا حکم ہے، میرا حکم ہے. حکم طے کس نے کیا ہے؟ دونوں بول رہا ہے سامعین، کوئی وصول طے نہیں ہوا ہے، مردود کہہ رہا ہے حکم ہوں میں. تو خاموش رہا، خاموش، تیری بات نہیں مان، خاموش رہا. تو خاموش رہا، خاموش رہا. وہ شرائط 2 منٹ کے وصول میں تیری بات مانی ہے. 2 منٹ خاموش رہا. اب ذلیل ہو رہا ہے، اب تیری لات ماروں گا، دیکھ تیرے مجدد کفر گھاٹ اتاروں گا. میں نے جواب دیا، اب تو اس سے بول. دیکھ سامعین دیکھ، مجھے بولنا نہیں دے رہا ہے. دونوں بول رہا ہے، دونوں بول رہا ہے، دونوں بول رہا ہے. بول 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 لے، بول، دونوں بول، دونوں بول، دونوں بول، بول. ہاں بول. بھاگا فون کاٹ کے. سامعین دیکھے فون کاٹ بھاگا. سامعین دیکھیں فون کاٹ کے بھاگا. جب سوال کر رہا تھا میں نے کہا تو سوال نہیں کر سکتا. تیرا حکیم الامت کہہ رہا ہے کہ جو مد مقابل کی ہر سوال کا جواب دینا نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے سوال کا جواب نہیں دیا، مردود کر نکال دیا. اور ہماری کتاب المہند اور المفند کے اندر ان خبیثوں کو شیطان کے گروہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جواب کیسے دیں؟ اب اس کو چاہیے تھا ٹھیک ہے چلو بھائی ہمارا وصول صحیح ہے، ہم اب تم کو سوال نہیں کریں گے، اب میرا دعویٰ ہے، دعویٰ پیش کر دیتے. اب سامعین بار بار میں اس کو کہہ رہا ہوں، یہ صاحب کہہ کر کفر گھاٹ اتر گیا. کہا صاحب کا مطلب ہوتا ہے صفائی کرنا. استغفر اللہ معاذ اللہ. نبی علیہ السلام صفائی کرنے والے تھے ہیں؟ اگر یہی معنی ہے تو ہمارا صفائی کرنے، دل کی صفائی کرنے والے تھے، دل کی صفائی کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے نزدیک جو تم جو معنی لیتے ہو الگ معنی، جو ذلت اور تحقیر کی وجہ سے، تحقیر کا معنی میں آتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ. نبی علیہ السلام حقیر سمجھ رہے ہو؟ اب سامعین آخر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے سوال کا میں دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کہے کہ اللہ تبارک جان لیتا یا دیکھ لیتا یا جانے گا یا دیکھے گا، ایسا ترجمہ کرنا گستاخی نہیں ہے. میں نے جواب دے دیا، اب اس کی ذمہ داری فتویٰ لگاتا ہوں. لیکن سامعین فون کاٹ کے بھاگا. دیکھو دونوں فون کاٹ کے بھاگا، یہ خبیث دونوں. حرام کو علی اصغر سے بات کرے گا، تیری ہمت ہے؟ بھاگ گیا.